بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خطبۃ یزید کا خطبہ. الحمدللہ احمدہ واستعینہ، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، میں اسی کی تعریف کرتا ہوں اور اسی سے مدد مانگتا ہوں. وأؤمن بہ واتوکل علیہ، اور اسی پر ایمان لاتا ہوں. واتوکل علیہ، اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئاتنا، ہم اپنے ذات کے شرور اور اپنے اعمال کی برائی سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دے نہیں سکتا، جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. ومن یضلل فلا ہادی لہ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دے نہیں سکتا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. وان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے. اصطفاہ لوحیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی وحی کے لیے چن لیا، یعنی ان پر وحی نازل ہوتی تھی. واختارہ لرسالتہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا، یعنی ان کو رسول بنایا. بکتاب فصلہ وفضلہ، اور ایسی کتاب کے ساتھ ان کو چنا، یعنی ان کو ایسی کتاب عطا کی جس کے اللہ نے خود تفصیل بیان کی اور اس کو تمام کتابوں پر فضیلت دی. وعزہ واعزہ، اور اس کو عزت بخشی. واکرمہ، اور اس کی تکریم، اس کتاب کی تکریم کی. ونصرہ، اور اس کتاب کی اللہ نے خود مدد کی. وحفظہ، اور خود ہی اس کتاب کی حفاظت اپنے ذمے لی. ضرب فیہ الامثال، اللہ تعالیٰ نے اس میں مختلف مثالیں بیان کی ہے، یعنی لوگوں کو سمجھانے کے لیے مختلف مثالیں بیان کی ہے کتاب اللہ میں، اور مختلف قوموں کے قصے بیان کیے ہیں. وحلل فیہ الحلال، اور اس میں حلال چیزوں کا بیان کیا. وحرم فیہ الحرام، اسی طرح جو چیزیں اس میں حرام ہیں ان کو حرام قرار دیا. وشرع فیہ الدین اعذارا وانذارا، اور اس میں دین کو شریعت مقرر کیا، یعنی اس میں شریعت کے احکامات بتلائے لوگوں کو. اعذارا وانذارا، لوگوں کو ڈراتے ہوئے اور ان کو متوجہ کرتے ہوئے. لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسول، تاکہ لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے رسولوں کو بھیجنے کے بعد. یعنی یہ رسول اس لیے اللہ نے بھیجے تاکہ لوگوں پر حجت قائم ہو جائے، کل وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں تھا. تو اللہ نے ان کے لیے کوئی حجت نہیں چھوڑی تاکہ ان لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت نہ ہو کہ کل وہ یہ کہے کہ ہماری غلطی نہیں ہے، ہم تک تو کسی نے پیغام نہیں پہنچایا، اس لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا. وَيَكُونُ بَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ، اور یہ رسول عبادت کرنے والی قوموں کو اللہ کے احکامات پہنچاتے تھے. اوصیکم، آگے فرماتے ہیں کہ اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ العظیم الذی ابتدر الامور بعلمہ والیہ یسیر معادها وانقطاع مدتها وتسر مدارها. فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندوں، میں آپ کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو جو کہ بہت عظیم ذات ہے. امور اسی کے علم سے، اللہ اپنے علم سے احکامات کو پیدا فرماتے ہیں اور اسی کی طرف انہوں نے لوٹنا ہے، اور اسی کی طرف اس کی مدت کے اختتام کا بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے. یعنی امور اللہ ہی احکامات دیتے ہیں، اور کب احکامات ختم ہوں گے اور پھر اللہ کی طرف یہ تمام احکامات چڑھتے ہیں اور اللہ اس کا فیصلہ کریں گے.
احاذرکم الدنیا فإنها حلوة خضرة حفت بالشہوات وراقت بالقلیل وأینعت بالفانی وتحجبت بالعاجل۔ فرمایا کہ میں آپ کو دنیا سے بھی ڈراتا ہوں، یعنی دنیا سے بچنے کی تلقین کرتا ہوں کہ آپ دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو، اس سے پرہیز کرو، اس لیے کہ یہ میٹھی ہے اور سرسبز ہے، لیکن شہوات سے گھری ہوئی ہے اور کم ہی ملتی ہے اور فانی ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے اور بہت ہی جلدی چھپ جانے والی ہے، یعنی بہت ہی جلدی انسان کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ اور پوری زندگی بھی ملے تو انسان کی زندگی زیادہ سے زیادہ 70-80 سال ہے، اس کے بعد دنیا ہاتھوں سے چلی جاتی، انسان مر جاتا ہے۔ تو فرمایا بہت جلدی چھپ جانے والی ہے۔ لا يدوم نعیمها ولا تؤمن فجیعتها، فرمایا کہ نہ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ رہتی ہے اور نہ اس کی مشکلات سے کوئی محفوظ رہ سکتا ہے، ان کے مصائب سے کوئی محفوظ رہ سکتا ہے، یعنی جو شخص دنیا کو حاصل کرتا ہے وہ مصیبتوں میں ہی گرفتار ہو جاتا ہے۔ لا تبقى على حال ولا يبقى لها حال، فرمایا دنیا ایک حال میں باقی نہیں رہتی اور نہ اس کا کوئی حال ہے، یہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، آج کسی کے ہاتھ میں ہے تو کل کسی اور کو مل جائے گی، اس لیے اس کے پیچھے بھاگنا نہیں چاہیے۔ لن تعدوا الدنیا، لن تعدوا الدنیا، آپ دنیا کو کبھی بھی تیار نہیں کر سکتے، یعنی حاصل نہیں کر سکتے مکمل طور پر، یہ فانی ہے۔ اذا تناہت الى امنیت اہل الرغبت فیہا والرضاء بہا، جب دنیا میں رغبت کرنے والے اور دنیا پر راضی رہنے والے لوگوں کے ارمان انتہا تک پہنچ جاتے ہیں تو ان تکون کما قال اللہ عز وجل، تو ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی جو لوگ دنیا میں خواہشات رکھتے ہیں اور ارمان رکھتے ہیں، تمنا رکھتے ہیں، تو ان کی تمنائیں بڑھتی جاتی ہے اور جب ان کو دنیا حاصل ہو جاتی ہے تو سرسبز شاداب تو ہوتی ہے، لیکن جب ارمان پورے ہو جاتے ہیں تو پھر اس کی مٹھاس جو ہے پھر پھیکی پڑ جاتی ہے۔ اور یعنی جب انسان پوری زندگی دنیا حاصل کرنے میں لگا دیتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کو دنیا مل جاتی ہے، یہ بھی بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو مل جاتی ہے، لیکن ملنے کے بعد پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ جو زندگی میں نے دنیا حاصل کرنے میں لگا دی وہ میں نے ضائع کر دی ہے۔ تو اسی طرح اس کی حالت ہوتی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اسی کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے، فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ فرمایا ان لوگوں کے سامنے دنیا کی مثال بھی بیان کر دو، ان لوگوں سے دنیا کی یہ مثال بھی بیان کر دو کہ وہ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو اس سے زمین کا سبزہ خوب گنا ہو گیا، یعنی زمین میں سبزہ اگایا اس سے، پھر وہ ایسا ریزہ ریزہ ہوا کہ اسے ہوائی اڑا لے جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی انسان کوشش کرتا ہے، کھیت کو جوتا ہے، پھر اللہ بارش برساتے ہیں، اس سے وہ کھیت سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے، دیکھنے والوں کو بہت خوب لگتا ہے، حسین مناظر ہوتے ہیں، لیکن کچھ وقت بعد وہ سوکھ جاتا ہے، اسے کاٹ دیا جاتا ہے، اور وہ جو سوکھی کونپلیں ہیں ہوا آتی ہے اس کے بھوسے کو آگے پیچھے لے جاتی ہے اور پھر وہی چٹیل اور ویران میدان ہوتا ہے۔ دنیا کی یہی مثال ہے، کچھ دیر کے لیے سرسب و شاداب لگتی ہے، لیکن جب انسان کوششیں کرتا ہے تو اس کو سرسب و شاداب لگتی ہے، لیکن جب انسان اس کو حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے اور جو لذت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ زندگی ضائع کر دی، اور وہ اسی طرح زندگی دنیا واپس ہو جاتی ہے جیسے کہ چٹیل میدان ہے۔ اور یوں بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان کو دنیا حاصل ہو جاتی ہے اور پھر اللہ اس سے چھین لیتے ہیں، تو گویا جیسے کھیت سرسبز شاداب ہو جاتا ہے اور دوبارہ چٹیل میدان بن جاتا ہے، اسی طرح دنیا کی بھی حالت ہے، اس لیے اس کے پیچھے اتنی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ انسان اپنی آخرت کو بھول جائے۔ آگے فرمایا نسأل اللہ ربنا و الہنا و خالقنا و مولانا ان یجعلنا و ایاکم من فزع یومئذ آمینین۔ فرمایا ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں جو کہ ہمارا رب ہے،
ہمارا الہ ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مولا ہے کہ وہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی اس دن کی سختی سے اور جزا فضا سے محفوظ فرمائے۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظۃ کتاب اللہ، فرمایا سب سے بہترین بات اور سب سے عمدہ نصیحت جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ یقول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو قرآن کو سنو، وَانصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ فرمایا تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے جو تم میں سے ہے، جس کو تمہاری ہر تکلیف بہت گراں معلوم ہوتی ہے، یعنی تمہاری ہر تکلیف سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، جسے تمہاری بھلائی کی ہر وقت فکر لگی ہوتی ہے، جو مومنوں کے لیے انتہائی شفیق نہایت مہربان ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ لوگ منہ موڑ لیں، یعنی اے رسول اگر یہ لوگ منہ موڑ لے تو ان سے کہہ دے، فقل، آپ ان سے کہہ دے کہ حسبی اللہ، مجھے تو اللہ کی ذات کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ قال فی مقام آخر، ایک مقام پر یزید نے فرمایا کہ ان امیر المؤمنین کان حبلا من حبال اللہ مدہ ما شاء اللہ ان یمدہ ثم قطعہ حین اراد ان یقطعہ۔ فرمایا مسلمانوں کا جو امیر ہوتا ہے، مومنین کا جو امیر ہوتا ہے، امیر المومنین جو ہے یہ اللہ کی رسیوں میں سے ایک رسی ہے۔ اللہ جہاں تک چاہتے ہیں اس رسی کو ڈھیل دیتے ہیں، پھر جب چاہتے ہیں تو اس رسی کو کاٹ دیتے ہیں، یعنی یہ حکومت ہمیشہ نہیں رہتی، جب تک اللہ چاہتے ہیں رہتی ہے، جب اللہ چھیننا چاہتے ہیں چھین لیتے ہیں۔ وَكَانَ دُونَ مِن قَبْلَهُ وَخَيْرًا مِمَّا يَأْتِي بَعْدَهُ۔ فرمایا حکمران پہلے والے حکمران سے کمتر ہوتا ہے، یعنی جو حاکم بنتا ہے وہ پہلے والے سے درجے میں کمتر ہوتا ہے، پہلے والے سے زیادہ اچھا نہیں ہوتا۔ وَخَيْرًا مِمَّا يَأْتِي بَعْدَهُ، اور جو اس کے بعد آنے والا ہے اس سے بہتر ہوتا ہے، یعنی جو حکمران پہلے گزرے بعد میں آنے والے ان سے برے نکلے۔ تو یہ فرمایا کہ جو آنے والا حکمران ہوتا ہے وہ پہلے والے سے اچھا نہیں ہوتا، لیکن جو اس کے بعد حکمران بنے گا آئندہ تو اس سے بہتر ہوتا ہے۔ وَلَا أَزْكِيَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَقَدْ صَارَ إِلَيْهِ، اور نہ وہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پاکیزہ ہوتا ہے اور اللہ ہی کی طرف اس کو لوٹ کر جانا ہے۔ فَإِن يَعْفُ عَنْهُ فَبِرَحْمَتِهِ، اگر اللہ اس کو معاف کر دے تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اپنی رحمت سے اللہ اس کو معاف کرے گا۔ وَإِن يُعَاقِبَهُ فَبِذَنبِهِ، اور اگر اللہ ان کو عذاب دے تو یہ اس کے گناہوں کی وجہ سے ہوگا، یعنی حکمران نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اگر وہ اللہ اس کو معاف کر دے تو اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دیں گے، اور اگر اللہ اس کو عذاب دے تو وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کو ہوگا۔ وَقَدْ وُلِّيتُ بَعْدَهُ الْأَمْرَ، فرمایا کہ اس کے بعد اب میں حکمران بنایا گیا ہوں، یہ ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے۔ وَلَسْتُ أَعْتَذِرُ مِنْ جَهْلٍ وَلَا أَنِّي عَلَى طَلَبِ عِلْمٍ، فرمایا میں اپنی جہالت کا عذر بیان نہیں کرتا اور نہ میں طالب علم ہوں، یعنی علم کی تلاش میں ہوں، یعنی مجھے ان چیزوں کا علم ہے اور میں بہترین حکمرانی کروں گا۔ اگر مجھ سے غلطی ہو گئی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے پتہ نہیں تھا، میں معذور تھا، تو میں اپنی جہالت کا بھی عذر پیش نہیں کرتا آپ لوگوں کے سامنے، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ ابھی تو میں علم حاصل کر رہا ہوں، بلکہ جو غلطی ہوگی وہ میری طرف سے ہوگی اور جو اچھائی ہوگی وہ اللہ کی رحمت سے ہوگی۔ خطبۃ الولید بن عبد الملک، ولید بن عبد الملک کا خطبہ، فرماتے ہیں لما مات عبد الملک بن مروان رجع الولید من دفن عبد الملک لم يدخل منزلہ حتى دخل المسجد۔ فرماتے ہیں جب عبد الملک بن مروان فوت ہو گئے تو ولید جو ان کے بیٹے تھے، عبد الملک بن مروان یہ بھی خلیفہ تھے،
جب یہ فوت ہو گئے تو ان کے بیٹے ولید بن عبد الملک جب ان کے تدفین سے فارغ ہو کر واپس لوٹے تو لم يدخل منزلہ حتی دخل المسجد، تو اپنے گھر نہیں گئے بلکہ وہ مسجد کی طرف چلے گئے۔ ونادى في الناس الصلاة جامعہ، اور لوگوں میں یہ آواز لگائی، اعلان کیا کہ نماز حاضر ہے، یعنی مسجد میں آ جائے۔ جب لوگ مسجد میں آئے فصعد المنبر، تو یہ منبر پر چڑھے، فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی تعریف کی اور ثنا بیان کی۔ ثم قال، پھر کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، لا مؤخر لما قدم اللہ، فرمایا جس کو اللہ آگے کرے اس کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا، ولا مقدم لما اخر اللہ، اور جس کو اللہ پیچھے کر لے اس کو کوئی آگے نہیں کر سکتا۔ وقد کان من قضاء اللہ وسابق علمہ، فرمایا جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے اور جو اللہ کا علم ہے اس کے مطابق ہوتا ہے۔ وما كتب على انبیائہ وحملۃ عرشہ من الموت، فرمایا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی اور جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کے تقدیر میں بھی موت لکھی ہے، یعنی ان کو بھی موت آئے گی، انبیاء کو بھی موت آئی اور عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو بھی موت آئے گی۔ وموت ولی هذه الامہ، اور جو بھی اس امت کا ولی اور حکمران ہے اس کو موت آئے گی، یعنی اس طرف اشارہ تک عبد الملک بن مروان فوت ہو گئے، تو یہ موت ایسی چیز ہے جو ہر ایک کو آنی ہے۔ وَنَحْنُ نَرْجُو أَن يَسِيرَ إِلَى مَنَازِلِ الْأَبْرَارِ لِلَّذِي كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الشِّدَّةِ عَلَى الْمَرِيبِ، فرمایا ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیکوکار لوگوں کے رتبے میں ان کو بھی مقام عطا فرمائیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے جو مشقتیں برداشت کی مسلمانوں کے لیے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو نیک لوگوں میں شامل فرمائیں گے۔ والذین علی اہل الفضل والدین مع ما قام من منار الاسلام واعلامہ وحج هذا البیت، اور فرمایا جو لوگ اہل فضل ہے اور دیندار ہے، اس کے باوجود وہ لوگ اسلام کے مناروں پر اور اسلام کی علامات پر ہوں گے، یعنی جن لوگوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی، دیندار تھے، اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ اور جن لوگوں نے اس گھر کا حج کیا، وغزو هذه الثغور، اور باطل پرستوں سے انہوں نے جہاد کیا، وشن الغارات علی اعداء اللہ، اور اللہ کے دشمنوں سے لڑائی کی، فلم یکن فیہا عاجزا ولا وانیا ولا مفترا، تو وہ آخرت میں نہ عاجز ہوں گے نہ اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے۔ تو اسی لیے یعنی یہ کہنا مطلب یہ ہے کہ عبد الملک بن مروان نے یہ سارے کام کیے، اور جو شخص یہ کام کرتا ہے، دشمنوں سے، اللہ کے دشمنوں سے لڑتا ہے اور حج بیت اللہ کرے اور دیندار ہو، تو ایسے لوگ جو ہے وہ آخرت میں نہ عاجز ہوں گے، نہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوں گے، نہ دور ہوں گے۔ آگے فرمایا فعلیکم ایھا الناس بالطاعۃ ولزوم الجماعہ، فرمایا اے لوگو آپ پر امیر کی طاعت لازم ہے، یعنی آپ امیر کی طاعت کرو، ولزوم الجماعہ، اور جماعت کو مضبوطی سے پکڑو، یعنی جو اہل سنت والجماعت ہے اس کے عقیدے کو مضبوطی سے پکڑو، اس طرح جو خلیفہ کا لشکر ہے اور جو اس کے جماعت کے لوگ ہیں، مسلمانوں کی جو جماعت ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو، جو باغی ہے ان کے ساتھ نہیں ملنا، بلکہ جو مسلمانوں کی جماعت ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ فإن الشیطان مع الفظ، اس لیے کہ شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے جو جماعت سے کٹ جائے، وہو من الجماعت ابعد، اور وہ شخص ہوتا ہے جو جماعت سے دور ہوتا ہے۔ آگے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ أَبْدَى لَنَا ذَاتَ نَفْسِهِ ضَرَبْنَا الَّذِي فِيهِ عَيْنَاهُ، فرمایا یہ بات بھی جان لو، جو ہمارے سامنے اپنی آپ کو پیش کرے گا، یعنی ہمارے مقابلے میں آئے گا، بغاوت کرے گا، ضَرَبْنَا الَّذِي فِيهِ عَيْنَاهُ، تو ہم اس کی اس جگہ کو ماریں گے جس میں اس کی دونوں آنکھیں ہیں، یعنی ہم اس کے سر کو قلم کریں گے۔ وَمَنْ سَكَتَ مَاتَ بِدَائِهِ، اور جو شخص خاموش رہا وہ اپنی موت مرے گا، یعنی جو شخص ہمارے سامنے بغاوت نہیں کرے گا بلکہ اپنی زندگی گزارے گا اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر رہے گا، جماعت کے ساتھ امیر کی اطاعت کرے گا، تو وہ شخص اپنی موت مرے گا، ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ ثم نزل، یہ خطبہ دے کر پھر وہ ممبر سے نیچے اتر گئے۔